أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عصر یعنی زمانے کی قسم کہ انسان نقصان میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، رحیم ہے، نفع و نقصان کا مالک ہے اور اپنے بندوں کی مدد کرنے والا ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سمیع خان. ناظرین، انسان کی کامیابی اور ناکامی کن چیزوں پر منحصر ہے؟ آخر وہ کون سی آسان شرائط ہیں جن پر انسان عمل کر کے کامیابی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے؟ یہ ہر مومن کی دل کی خواہش ہے کہ وہ خسارے سے بچے اور دین، دنیا، آخرت میں کامیابی حاصل کرے، کیونکہ یہی انسان کا اصل مقصد ہے. اور ان شرائط کے بارے میں جاننے کے لیے ہم قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں. ناظرین،
سورہ عصر کی ان 3 آیات میں جتنی خوبصورتی سے ان شرائط کو بتایا گیا اس کی مثال نہیں ملتی. اس میں وہ صفات بہت واضح انداز میں بیان کر دی گئی ہیں کہ اگر وہ صفات آپ میں موجود نہیں ہیں تو آپ خسارے میں. جیسے کہ پہلی صفت ہے جس کا ہونا انسان میں ضروری ہے، وہ ہے ایمان. اللہ پر ایمان لانا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومن تو وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور شک میں نہ پڑے. اور دوسری صفت کیا ہے جس کا ہونا ضروری ہے تاکہ انسان خسارے میں نہ ہو؟ وہ ہے نیک عمل کرنا. یعنی اگر آپ کے پاس ایمان ہے جو پہلی صفت ہے تو اس کا عملی مظاہرہ کرنا، نیک اعمال کرنا. اور تیسری صفت کیا ہے کہ حق بات کو سمجھنا اور حق بات کی ایک دوسرے کو تلقین اور یاد دہانی کروانا. اور چوتھی صفت ہے صبر کرنا. یعنی اوپر جو 3 صفات بیان کی گئی ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے آپ کو جتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے آپ نے صبر سے ثابت قدم رہنا ہے. یہ ہیں وہ صفات جو اگر انسان میں موجود ہوں تو بے شک انسان خسارے سے محفوظ رہے گا اور دین دنیا آخرت میں کامیابی حاصل کرے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کی میزبان جوگن کاظم. سمیع، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ جو انسان میں کوالٹیز ہیں یہی انسان کو ایلیویٹ کرتی ہیں اگلے لیول پہ. لیکن پھر بھی انسان خسارے میں ہے. کیوں؟ آج کل کے زمانے میں جہاں پہ ٹیکنالوجی ہے، پیسے کمانے کے کروڑوں مواقع آ گئے ہیں، ہر قسم کی نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے، چاہے آپ تعلیم کی بات کریں، چاہے آپ ہسپتالوں کی بات کریں، میڈیسن کی بات کریں، ہر طرف سے ایڈوانس کر رہی ہے دنیا جو ہے وہ پروگریس کر رہی ہے. لیکن اس پروگریس کے زمانے میں انسان پھر خسارے میں کیوں ہے؟ انسان کو تو بڑی ایزی اور کمفرٹیبل زندگی گزارنی چاہیے. مسئلہ یہاں پہ آتا ہے ویورز، جہاں پہ انسان کو یہ تو پتہ ہے کہ اس کے بینک بیلنس کیا ہے، ہر ٹرانزیکشن، ہر انٹریکشن بینک کے ساتھ اس کو واٹس ایپ پہ آ جاتا ہے یا اس کے ایس ایم ایس میں آ جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ والے گھر میں اس کا ہمسایہ بھوکا سو رہا ہے. اس چیز کی نہ تو اس کو ہوش ہے اور نہ ہی اس کو کوئی ٹینشن ہے. پتہ چل بھی جائے تو منہ پھیر لیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ کنوینئنٹ نہیں ہے نا. یہ چیزیں انکنوینئنٹ ہو جاتی ہیں. دوسروں کا خیال کرنا، دوسروں کے لیے آؤٹ آف دا وے جانا، ہمسایوں میں کسی بزرگ آنٹی کو ہسپتال لے کے جانا، کسی کو روڈ کراس کرانا، کسی مستحق کی مشکل میں اس کے کام آنا، یہ سب چیزیں ٹائم مانگتی ہیں نا. اور انگریزی کا محاورہ ہے ٹائم از منی، یعنی کہ لوگ پیسے کمانے میں اپنا وقت گزارنے کے لیے تیار ہیں. لیکن انسانیت، اسلام آخر ہے کس چیز کا مذہب؟ انسانیت کا، ساری عالم انسانیت کے لیے. لیکن مسلمان کا دشمن ہے تو باقی انسانوں کی کیا ٹینشن لے گا؟ انسان خسارے میں ہے، اور خسارے میں کیوں ہے؟ آج ہم اس ٹاپک پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے اپنے ریناؤنڈ اسکالرز کے ساتھ انشاءاللہ. جوگن بہت اچھی بات کی آپ نے. جیسے کہ آپ نے کہا نا کہ انسان دنیا کے اندر صرف منافع کی کوشش میں لگا ہوا ہے، لیکن جو اصل خسارہ ہے جو کہ آپ کی آخرت کی دنیا کو سنوارتا ہے وہ نفع، ہم اس نفع کی طرف ایفرٹ ہی نہیں کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں اس دنیا میں بھی خسارے میں ہیں اور اس کے بعد کی دنیا میں بھی. آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ارب پتی کھرب پتی ہیں سب، لیکن مسائل ان کے کچھ اور ہوتے ہیں. پر نہیں، رات کو سکون کی نیند نہیں سو سکتے. لیکن جو مزدور 8 گھنٹے کام کرتا ہے اور بالکل تھوڑی سی رقم دن کی کماتا ہے، وہ رات کو سوتا ہے، وہ صبح جاگتا ہے، اس کو نہیں پتا کہ باقی رات کیا ہوا کیا نہیں ہوا. لیکن آپ جتنے امیر اور جتنے ویل آف لوگوں کو دیکھتے ہیں، وہ ٹرینکولائزر لے رہے ہیں، میڈیسن لے رہے ہیں، سونے کے لیے عجیب و غریب علاج کروا رہے ہیں ڈاکٹروں سے. مطلب آپ دیکھیں کہ ماہر نفسیات کتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں. پہلے اتنی نفسیاتی مسائل نہیں ہوتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ہیومینٹی، انسانیت کا ایک ایلیمنٹ لوگوں کے اندر زندہ تھا. آف کورس مینٹل ہیلتھ ایک بہت میجر پرابلم ہے اور یہ پوری دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے، اور جتنی آپ کی جسمانی صحت ضروری ہے اتنی آپ کے ذہن کی صحت ہونی ضروری ہے. لیکن بہت سے ایسے معاملات ہیں جو سیلف کریٹڈ ہیں، کیونکہ ہم دوسروں کا حق مارتے ہیں، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، اپنا پیٹ اور اپنی تجوریاں بھرتے چلے جاتے ہیں. لیکن اپنے گھر میں کام کرنے والے شخص کی اگر ماں بیمار ہے یا اولاد بیمار ہے تو اس کو نوکری سے نکال دیں لکھیں گے، لیکن اس کی مدد نہیں کریں گے. یہی چیزیں تو پھر ہمارے اندر ایک گلٹ پیدا کرتی ہیں، چاہے کانشیسلی کریں یا سب کانشیسلی، اور پھر اور بھی ہزاروں مسائل کریٹ ہوتے چلے جاتے ہیں. یہ بہت وسیع ٹاپک ہے، اس میں اپنے علماء کرام سے بہت ڈسکشن کریں گے اور چاہیں گے کہ لوگوں کو بہت بہترین آگاہی ملے تاکہ انسان خسارے سے بچ سکے.
اب ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے اس بہت ہی پیاری پرسنالٹی کی جنہوں نے بہت ہی خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن پاک پیش کیا. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ قاری محمد عثمان بشیر ہیں. السلام السلام علیکم. علیکم. وعلیکم السلام. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ نور علم کی جانب، جس میں ہم اسکالر سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آج ہم نے ٹرانسمیشن کے آغاز میں سورہ عصر کی آیات کا ترجمہ سنا، اس کی تلاوت سنی. اس میں بہت کلیئرلی کہا گیا ہے کہ انسان خسارے میں ہے، اور ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ وہ کون سی صفات ہیں اگر وہ انسان میں ہو تو انسان خسارے میں نہیں ہوگا. ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ آخر آج انسان خسارے میں کیوں ہے. اسی بارے میں ہم آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن آج کے مہمان کا تعارف میں چاہوں گا. میری ہمیشہ ریکویسٹ ہوتی ہے کہ ہمارے، خیر یہ ہمارے مہمان تو نہیں ہیں، یہ ہمارے استاد ہیں، ہمارے مینٹور ہیں، میرے بہت ہی پیارے بابا جان ہیں. ان سے ہم سب کا ایٹ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک بلکہ پوری ہی میڈیا انڈسٹری کا ان سے بہت زیادہ لگاؤ اور بہت زیادہ پیار ہے، کیونکہ اتنے خوبصورت انداز میں مشکل باتیں ہمیں سکھا دیتے ہیں، اور اتنے خوبصورت انداز میں کہ وہ دماغ کی جگہ دل میں ڈائریکٹلی اتر جاتی ہیں. میں بات کر رہی ہوں ایک ایسی پرسنالٹی کی جو بہت ہی رناؤ اسلامک اسکالر ہیں، صاحب دعا ہیں، صاحب کشف ہیں، ایک ایسی روحانی پرسنالٹی جو جب آتے ہیں تو سیٹ پہ ہر جگہ نور پھیل جاتا ہے. ہمارے بہت ہی پیارے سرفراز شاہ صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر، آج کے ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے شاہ صاحب، سب سے پہلے اگر آپ خسارہ ڈیفائن کر دیں تو اس کے بعد پھر ہم گفتگو کو آگے لے کے بڑھیں گے. خسارہ خاصا عام فہم لفظ ہے، ہماری روزمرہ کی زندگی میں یہ استعمال ہوتا ہے. تجارت میں خسارے میں، لین دین کا خسارہ ہے، تو یہ نقصان کے معنوں میں آتا ہے. جہاں ہم کوئی چیز لوز کرتے ہیں، وہ زیادہ صحیح ترجمہ ہے کہ جہاں کوئی چیز ہم لوز کر دیتے ہیں وہ خسارہ ہے. اب رب تعالیٰ نے بھی اس لفظ کو ان معنوں میں استعمال کیا کہ انسان رب تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ کے رب تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی کر کے خسارے میں رہتا ہے. وہ اس کا گھاٹے کا سودا ہے کہ جب وہ رب تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی کرتا ہے تو وہ اپنی ذات پر ظلم کر رہا ہوتا ہے، اور جب اپنی ذات پر انسان ظلم کرتا ہے تو وہ گھاٹے کا سودا ہے. اس کو خسارہ ہم کہہ سکتے ہیں. ابھی پروگرام کے شروع میں ہمارے بہت ہی مہربان دوست انہوں نے ذکر کیا سورہ عصر کا، تو جہاں رب تعالیٰ نے انسان کے بارے میں یہ کہا کہ وہ خسارے میں ہے، وہیں یہ بھی واضح کر دیا کہ کیوں کر خسارے میں ہے. تو اگر انسان نیک اعمال کرتا ہے، یا دوسرے سادہ لفظوں میں کہہ لیجئے کہ رب تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتا ہے، اس لیے کہ رب تعالیٰ کے احکامات جو بھی ہیں وہ صرف اور صرف ہماری اپنی ذات کے فائدے کے لیے ہے. ورنہ رب تعالیٰ کو نہ ہماری عبادات کی ضرورت ہے، نہ رب تعالیٰ کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس کے احکامات کو مانیں. وہ تو بڑی طاقت والا، قدرت والا ہے، وہ ان چیزوں سے بہت بالا تر اور ماورا ہے. یہ جو کچھ بھی رب تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن پاک میں، جو کچھ بھی انسان کو ایڈوائز کیا کہ وہ یہ کرے، وہ سراسر انسان کے اپنے فائدے کے لیے ہے. جب انسان اس پہ عمل نہیں کرتا تو اس فائدے کو لوز کر دیتا ہے. قرآن نے تو اپنے لفظوں میں کہا کہ اپنی ذات پر ظلم کرتا ہے. عربی بھی ہے، عربی تو بڑی فصیح و بلیغ زبان ہے، غالباً دنیا کی سب سے بڑی فصیح و بلیغ زبان ہے. لیکن ہم اگر اپنی محدود ویکیبلری میں رہتے ہوئے بات کرتے ہیں، کیونکہ ہماری ویکیبلری بڑی محدود ہے، لمیٹڈ، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب انسان رب تعالیٰ کی نہیں مانتا
تو پھر وہ اس فائدے سے محروم ہو جاتا ہے جو رب تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کر کے اسے حاصل ہونا ہے، تو یوں وہ خسارے میں ہے۔ لیکن شاہ صاحب سوری، وہ نہیں، جو آپ کچھ بات پوچھیں واصل بھائی نے بھی کہی اور جس سے بات کی کا آغاز بھی کیا کہ آج کل کے پوسٹ ماڈرن زمانے میں جہاں پہ میڈیسن میں بھی آسانی ہے، مطلب پہلے آج جو دوائیاں اویلیبل ہیں وہ 100 سال پہلے سوچ جی بھی نہیں سکتے تھے۔ بالکل صحیح۔ آپ ٹیکنالوجی کو دیکھیں، آج ٹپ آف یور ہینڈز آپ کے پاس انفارمیشن ہے۔ پہلے لائبریریز میں جا کے انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کھولنی پڑتی تھی اور اس کے تھرو فلپ کرنا پڑتا تھا۔ آج کل انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا بات کیا کریں۔ سو اتنے ماڈرن زمانے میں جہاں اتنی آسانیاں ہیں وہاں پہ نقصان کیوں اتنا ہو رہا ہے؟ یہ جتنی بھی آپ نے آسانیاں گنوائی ہیں، جتنی بھی ڈسکوریز انسان نے آج تک کی ہیں جس پر انسان پھولے نہیں سماتا، یہ اس کی محدود عقل کے اور محدود علم کے نتیجے میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہماری ڈسکوریز ہیں اس میں وقت کے ساتھ ساتھ اصلاح ہوتی ہے۔ ایک زمانہ تھا سائنسدانوں نے یہ کہا کہ زمین چپٹی ہے، کچھ عرصے کے بعد یہ کہنا شروع کر گیا کہ چپٹی نہیں گول ہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب یہ تو گول نہیں ہے بلکہ یہ اپنے دونوں طرف سے پچکی ہوئی ہے۔ اسی طرح آج ایک دوا ہم ڈسکور کرتے ہیں، مارکیٹ میں لاتے ہیں، اس کے فوائد کے سلسلے میں زمین آسمان کے قلابے ہم ملاتے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں صاحب اس کے سائیڈ ایفیکٹ بڑے شدید ہیں، یہ نقصان دہ ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ انسان کا علم بھی محدود ہے اور انسان کی عقل بھی محدود ہے۔ جب انسان رب تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چل نکلتا ہے، یا بقول اشفاق صاحب کے کہ رب کی جب ماننے لگتا ہے، رب کی ماننے کے نتیجے میں جو فہم و فراست اس کو حاصل ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے جس سے دنیا حیران ہو جائے۔ آپ کبھی جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے فیصلوں پہ نظر ڈالیے، کیا کیا فیصلے کیے ہیں اور کتنی حکمت ہے اس میں، اور باقاعدہ وہ لاجیکلی پروو ہو جاتے ہیں صحیح۔ اب آپ ایک اس کی مثال میں دیتا ہوں کہ جب اللہ کی ماننے لگتا ہے تو عقل کس مقام پر چلی جاتی، علم کس مقام پر چلا جاتا ہے۔ کہ مدینہ منورہ ہی کے ایک محلے میں ایک ہی وقت میں دو خواتین کے یہاں بچوں کی پیدائش ہوئی۔ ایک خاتون کی یہاں بیٹی پیدا ہوئی اور دوسرے کے یہاں بیٹا۔ تو بیٹی والوں نے مل ملا کے بچہ اپنا بدل دیا لڑکے کے ساتھ۔ اب وہ مقدمہ قاضی صاحب کی عدالت میں گیا کہ صاحب دونوں کلیم کر رہے ہیں جی بیٹا میرا ہے، بیٹی کا وارث کوئی نہیں۔ تو قاضی صاحب تو نہیں فیصلہ کر پائے کہ اس کا فیصلہ کیسے ہوگا، اس وقت ڈی این اے ٹیسٹ تو تھا نہیں۔ تو ایسے تمام مقدمات جن کا فیصلہ کوئی نہیں کر پاتا تھا وہ ریفر کر دیے جاتے تھے جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو۔ یہ مقدمہ بھی جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس چلا گیا۔ تو آپ نے بڑے اطمینان سے کہا کہ ایک عورت کو بلایا جائے۔ وہ عورت آئی، اس خاتون سے کہا کہ بی بی ان کو لے جاؤ دونوں عورتوں کو اور ایک ہی مقدار میں ان دونوں کا دودھ لے لو۔ اس نے لے لیا دودھ ایک ہی مقدار میں دونوں عورتوں سے۔ تو آپ نے فرمایا اب اس کو تولا جائے۔ تو جس عورت کا دودھ وزن میں دوسری عورت کے دودھ سے دگنا ہے، بیٹا اس کا ہے۔ تولا گیا تو واقعتاً ایک عورت کا دودھ دگنا وزن کا تھا دوسری عورت کی نسبت، بیٹا اس کو دے دیا گیا اور حقیقتاً وہی ماں تھی بیٹے کی۔ تو انسان جب رب تعالیٰ کی ماننے لگ جاتا ہے تو پھر علم اور عقل اس مقام پہ آتی ہے جہاں
عقل سے محاورہ فیصل کرنے لگتا ہے اور وہ درست ہوتے ہیں۔ ہم لوگ جہاں خطا کھاتے ہیں، ایک اعتراض کیا جاتا ہے جب ہم میں سے کوئی آدمی یا جو صاحبان علوم ہیں آپ جیسے، وہ اگر ایسی بات کرتے ہیں تو کچھ جگہوں سے اعتراض اٹھتا ہے کہ قرآن میں کہاں یہ لکھا ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ گزارش میں ہمیشہ کیا کرتا ہوں کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، کتاب ریاضی کی کتاب نہیں ہے، یہ جیومیٹری کی کتاب نہیں ہے۔ کتاب تو کلام الہی ہے جس میں انسان کی فلاح کے لیے احکامات دیے گئے ہیں۔ انسان کو ایک کانسٹیٹیوشن دیا گیا ہے زندگی گزارنے کا، کہ انسان کو دنیا میں اس ڈھب پر زندگی گزارنی ہے، تو دنیا میں بھی اس کی احسن ہو جائے گی اور آخرت بھی احسن ہو جائے گی۔ تو خسارے میں اسی نسبت سے کہا گیا ہے انسان کو۔ اچھا شاہ صاحب، جس طرح ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ہیومینٹی، ایک طرف ترقی، جس طرح جگن نے بھی کہا کہ کیا کیا انوینشنز ہو رہے ہیں، کیا کیا چیزیں انسان ڈیولپ کر رہا ہے، انسان چاند پہ چلا گیا ہے، لیکن مورلی آخرت کے حساب سے انسان اتنا ہی خسارے میں جا رہا ہے۔ مثلا کیا ہم دنیا اور دین اور دنیا میں بیلنس نہیں رکھ پا رہے؟ دیکھیے ایگزیکٹلی یہی ہوتا ہے ہر جگہ۔ جب ہم کسی ایک چیز پر زیادہ توجہ مرکوز کر دیتے ہیں تو دوسرا پہلو کمزور ہونے لگتا ہے۔ بالکل وقت کے ساتھ ساتھ وقت کا دھارا ایسا ہے کہ انسان اس میں بہتر رہتا ہے۔ ہماری تمام تر توجہ، تمام تر فوکس میٹیریل گینز پر ہے۔ جب میٹیریل گینز پر ہماری توجہ ہوگی تو جو مورل ویلیوز والی سائیڈ ہے ہماری، وہ کمزور ہو جائے گی۔ البتہ اس کے اندر بیوٹی یہ ہے کہ جب انسان اپنی مورل ویلیوز کو مقدم کر لیتا ہے اور اللہ کی بتائی ہوئی حدود کے مطابق ان مورلز پہ عمل کرتا ہے، تو شروع میں تو لگتا ہے کہ دنیا میرے ہاتھ سے نکل رہی ہے، لیکن ہوتا نہیں ہے ایسا۔ بالآخر دین بھی اس آدمی کا ہے اور دنیا بھی اسی آدمی کی ہے۔ دنیاوی طور پر بھی بڑا نوازا جاتا ہے، اس لیے کہ جو احکامات اور جو حدود رب تعالیٰ نے واضح کی ہیں انسان کے زندہ رہنے کے لیے، وہ ہیں کیا؟ کبھی اس کو ایگزامن کر لیجئے۔ میں دینی لحاظ سے نہیں کہہ رہا اس کو، وہ اگر ان پر عمل کیا جائے تو انسان صحیح معنوں میں آدمی بن جاتا ہے، اور ایسا بھلا آدمی بنتا ہے کہ جو لوگوں کے دلوں پر راج کرتا ہے، اور جو آدمی لوگوں کے دلوں پر راج کرتا ہے وہ ہمیشہ فائدے میں رہتا ہے۔ ابھی ہم شاہ صاحب سے بریک میں بھی بہت سی باتیں کر رہا تھا۔ ایک سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں شاہ صاحب آپ سے کہ ایک طرف ہماری جتنی بھی کوشش ہوتی ہے، جو ہم ذکر بھی کر رہے ہیں خسارے کی، فائدے کی، حق پہ ہونے کی، اصل مقصد ہے اللہ کا بندہ بننا۔ وہ انسان اللہ کا بندہ کیسے بن سکتا ہے؟ پھر دوبارہ وہیں چلی جائے گی جہاں سے ہم نے شروع کی تھی، کہ انسان جب رب تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتا ہے تو اس کو سب کچھ ملتا ہے، لیکن اگر اس سے روگردانی شروع کر دے تو سب کچھ کھو دیتا ہے، گھاٹے میں رہتا ہے۔ بندگی بہت اعلیٰ مقام کی بات ہے۔ وہ بندہ جو صرف اپنے رب کا ہو کے رہ جائے، جو اپنے ارادے، اپنی خواہشات، اپنے فیصلے، یہ سب رب تعالیٰ کے سپرد کر دے، جو کچھ اسے وہاں سے عطا ہو جائے اس پر راضی رہے۔ اسی طرح جو کچھ رب تعالیٰ نے کہا ہے
اس سے سرمکھ گردانی نہ کرے، چلے تو وہ بندگی کے مقام پر چلا جائے گا انسان. اور یہ دشوار نہیں ہے، یہ ہمارا وہم ہے کہ بہت دشوار ہے. صرف بات یہ ہے کہ اگر آپ نے شروع میں تھوڑی سی ایفرٹ کر لی کہ اپنے نفس کے ساتھ لڑ لیے، اور اپنے نفس سے لڑنے کا آسان ترین میتھڈ یہ ہے جس میں کبھی ناکامی نہیں ہوگی کہ جو کچھ ہمارا نفس ہمیں کرنے کو کہتا ہے ہم اس کی مخالفت میں کام کر لیں، اس کے بالکل الٹ 180 ڈگریز اپوزٹ چلے جائیں. تو رفتہ رفتہ نفس ہمارا نہ صرف شکست کھا جاتا ہے بلکہ ہمارے قابو میں آ جاتا ہے. اور جو ہی نفس کو ہم نے قابو کر لیا، اللہ کی راہ پہ چلنا آسان ہوتا ہے. اور جب انسان اللہ کی راہ پہ چلتا ہے تو آپ نے بہت مرتبہ سنا ہوگا علماء حق سے کہ جب انسان رب کی طرف ایک قدم آگے بڑھتا ہے تو رب 2 قدم آگے آتا ہے. تو یہ بندگی کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے. صرف بات یہ ہے کہ وہ جو نفس ہمارا بہکاتا ہے کبھی کسی رنگ میں کبھی کسی رنگ میں، اس کے دھوکے میں نہ آنا اور اس کی مخالفت کیے جانا، یہی کامیابی کی کنجی ہے اصل میں. تو انسان صرف اور صرف اپنے نفس کی مخالفت کر لے کامیاب ہو جاتا ہے اور رب کا ہو جاتا ہے. رب اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے. اچھا، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ انسان خسارے میں کیوں ہے، ہماری آڈینس بھی سوال کرنا چاہ رہی تھی، تو کون سوال کرنا چاہ رہا ہے؟ جی بیٹا، السلام علیکم. السلام. آپ کا پورا نام بیٹے؟ سید طلال احمد. جی بیٹا. شاہ صاحب، میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ بچے کس طرح اچھے مسلم بن سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال کیا ماشاءاللہ. بیٹھیں پلیز. ویری گڈ بیٹا. بچوں کے لیے تو جی شاہ نہایت صاحب. آسان ہے بہت اچھا بچہ بننا، بہت اچھا انسان بننا، کہ اپنے والدین اور اساتذہ کی بات من و عن مانتے جائیں بغیر اس میں اعتراضات کیے. تو ماں باپ اور استاد ہمیشہ انسان کو صحیح راستہ دکھاتے ہیں. تو اگر ان کی بات ہم آنکھیں بند کر کے مان لیں اور ان کی پیروی کر لیں تو یقینی طور پر ایک کامیاب انسان بن جائیں گے، دین میں بھی اور دنیا میں بھی انشاءاللہ. ہم ایڈمز کی طرف سے ایک گفٹ ہیمپر دیں گے اپنے پیارے بیٹے کو. بہت خوبصورت تو سوال ایڈمز کیا. کی طرف سے ایک گفٹ ہیمپر ہمارے بہت ہی انٹیلیجنٹ ینگ مین کو پہنچائیں گے. تھینک یو سو مچ بیٹا. اچھا، یہاں پہ ایک اور بات دیکھیں، انہی کی بات کو میں آگے ایکچولی بڑھانا چاہتی ہوں. ہم ہمیشہ یہ سوال کرتے ہیں کہ بچہ اچھا مسلمان یا اچھا انسان کیسے بن سکتا ہے. کیا اس سے بڑا سوال یہ نہیں ہے کہ ہم اچھے ماں باپ کیسے بن سکتے ہیں؟ بڑی سمپل چیز ہے جو آپ نے بات کہی، وہ درست ہے. اگر ہم اس کو تھوڑا سا یوں کر لیں کہ جب ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارا بچہ ایک اچھا انسان بن جائے تو ہمیں اس کے سامنے ایک پرسنل ایگزامپل سیٹ کرنا پڑے گی. اور جب ہم پرسنل ایگزامپل سیٹ کرنا چاہیں گے تو ہمیں ایک اچھا انسان بن کے بچے کے سامنے آنا پڑے گا تاکہ وہ ہمیں فالو کر لے. اس لیے کہ بچہ ہمارے الفاظ کو نہیں دیکھے گا، بچہ جو کچھ ہمیں کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، جو کچھ ہمارے بیہیویئرز ہیں ٹورڈز لائف، ہمارے ایٹیٹیوڈز ہیں ٹورڈز آور ریلیٹیوز اینڈ فرینڈس، وہ اپنے مشاہدے کے ذریعے سے ان سے تعلیم حاصل کر رہا ہے جس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا. تو اگر میرے اعمال، میرا قول و فعل اس چیز کے خلاف ہے جو میں بچے کو سکھا رہا ہوں تو یقین کر لیجئے کہ بچہ کبھی نہیں سیکھے گا. تو اگر میں اپنے بچے کو ایک اچھا انسان، ایک اچھا مسلمان بنانا چاہتا ہوں، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ میں اس کے سامنے ایک اچھے انسان اور اچھے مسلمان کے روپ میں آؤں.
اچھا شاہ صاحب ہم بات کر رہے تھے خسارے کی، تو اب کیا دعا کے تھرو ہم خسارے سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ کیونکہ ایک طرف یہ بات ہوتی ہے کہ دعائیں قسمتیں بھی بدل سکتی ہیں، لیکن دوسری طرف یہ بھی ہوتا ہے کہ جو عذاب یا مصیبت انسان پہ آنی ہوتی ہے وہ آ کے رہتی ہے اگر آپ کی وہ قسمت میں لکھی ہوئی ہے. تو پھر اس ڈائیکاٹمی میں سے کیسے نکلے؟ دیکھیے، شاید آپ کے ساتھ کسی پروگرام میں نے ذکر کیا تھا کہ ہم تقدیر کو مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. تقدیر کے دو حصے ہیں، تقدیر مبرم اور تقدیر معلق. جو تقدیر مبرم ہے وہ مقرر ہے، لیکن ٹوٹل تقدیر کا وہ صرف 5 to 10% ہے. صحیح. جیسے رزق وہ کلیتاً رب کے اختیار میں ہے جو وہ لکھ دے. عزت، شہرت، زندگی اور موت. اب موت کے بارے میں تو ہم ایک چیز جانتے ہیں کہ موت کا وقت مقرر ہے. جی. موت کے تینوں چیز مقرر ہیں، موت کا وقت، موت کا طریقہ اور موت کا مقام. وہ تینوں مقرر ہیں. یہاں تقدیر کا جبر ہے ان چیزوں پر. لیکن other than these few things, انسان تقدیر اپنے ہاتھ سے لکھتا ہے. اس میں کنٹرولنگ فیکٹرز ہیں، رب تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. وہ جو دعا ہے وہ یقیناً تقدیر کو بدل دیتی ہے، اس میں شک نہیں. وہ کس طرح بدلتی ہے کہ جب ہم رب تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو رب تعالیٰ ہمارے دلوں کو، ہمارے ذہنوں کو بدل دیتا ہے اور ہم اس ڈائریکشن میں چل پڑتے ہیں جو ہم دعا میں مانگ رہے ہوتے ہیں. صحیح. اسی طرح یہ جو خسارے کی بات آپ نے کی، یقینی طور پر خسارہ فائدے میں بدل جائے گا اگر ہم رب تعالیٰ سے توفیق مانگیں کہ یا اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے راستے پہ کامیابی سے چل سکیں. تو جب ہم اس سے توفیق مانگتے ہیں تو رب کی مدد ہمارے شامل حال ہو جاتی ہے. جو ایک قدم ہم اٹھاتے ہیں وہ اس میں اللہ تعالیٰ اس طرح مدد فرماتا ہے کہ ہم بڑی تیزی سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو یوں خسارے کو ہم دعا کے ذریعے سے فائدے میں بدل سکتے ہیں. شاہ صاحب جیسے ہم سورہ اثر کا ذکر کر رہے تھے، اس میں ہے کہ ایمان لائے اور نیک عمل کیے. اب ایمان لانا تو پہلا قدم ہو گیا، عمل کتنا ضروری ہے؟ ہمارے ہاں وہ عمل نظر نہیں آتا. ہمارے معاشرے میں اگر نظر دوڑائیں یہ کتنا ضروری ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنا، اچھے اقدام کرنا. یہ ایک ترتیب ہے. جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان کی اگر سوچ صحیح ہے تو اس کے اعمال بھی صحیح ہیں، اس کے ارادے بھی صحیح ہیں. اگر سوچ میں کجی ہے تو ارادوں میں بھی نقص ہوگا، اعمال بھی اس کے فلالیس نہیں ہو سکتے. بالکل. اسی طرح جب تک کہ انسان کے دل میں ایمان نہیں ہے اس وقت تک اس کے اعمال درست نہیں ہو سکتے. ایمان کا ہونا بڑا ضروری ہے اعمال کے صحیح ہونے کے لیے. تو ہم ایمان لائیں گے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، سچے اور آخری رسول ہیں. اللہ کی کتاب پر ایمان لائیں گے. تو جب اللہ کی کتاب پہ ایمان لاتے ہیں تو اس کے اندر لکھی ہوئی تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، اس لیے کہ وہ کلام الہی ہے. تو جب تک کہ ایمان نہیں ہوگا ہم اس پہ عمل نہیں کر پائیں گے. تو یہ دونوں چیزیں بڑی ضروری ہو جاتی ہیں کہ پہلے ایمان لائیں کسی چیز پر، اس کے بعد اس کے مطابق ہم عمل بھی کریں. بالکل. تو ایمان مکمل ہوتا ہے ہمارا. بالکل. یہاں پہ ایک چیز ہے توفیق اور ایک چیز ہے ہدایت. ان دونوں کے بیچ میں فرق کیا ہے؟ سوری دوبارہ. ایک چیز ہوتی ہے توفیق
توفیق دی۔ اللہ نے توفیق دی، جی۔ اور ایک ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ نے ہدایت دی. ان دونوں کے بیچ میں فرق کیا ہے؟ بہت فرق ہے. انسان فلاح پا ہی نہیں سکتا جب تک کہ رب کی طرف سے ہدایت نہ ہو. ٹھیک ہے. تو جب انسان کو ہدایت ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو درست کر دیتا ہے، صحیح سمت میں چلا جاتا ہے. صحیح. تو اب اس کو عمل کرنے کے لیے ایک ہمت چاہیے، وہاں توفیق کام آتی ہے. صحیح. تو یوں یہ دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں. تو اللہ سے ہدایت بھی مانگتے رہنا چاہیے اور اللہ سے توفیق بھی مانگتے رہنا چاہیے کہ رب تعالیٰ ہمیں اپنی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ساتھ صاحب دعا، صاحب کشف، ہمارے بہت ہی پیارے ہمارے مینٹور، ہمارے بابا جان سرفراز شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اور اب ہمیں بریک کے بعد جوائن کیا ہے ایک ایسی بریلینٹ پرسنالٹی نے جن کے فین صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ہیں. اب آپ سوچ رہے ہوں گے میں کسی سیلیبریٹی گیسٹ کی بات کر رہی ہوں، لیکن ہم ایکچولی سیلیبریٹی کلینکل اینڈ تھراپیوٹک نیوٹریشنسٹ ڈاکٹر عظمت مجید کی بات کر رہے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. اچھا ڈاکٹر صاحب، گفتگو کا سلسلہ آف کورس آپ کے ساتھ ہم جاری رکھیں گے، بٹ ایک ہمارا آج کا ٹاپک کیونکہ خسارہ ہے کہ کیا انسان خسارے میں ہے، تو شاہ صاحب اب وہ والا سوال آ جاتا ہے جب ہم کنکلوژن کی طرف ایک طرح سے آ رہے ہوتے ہیں کہ پھر انسان، پاکستان ایز اے نیشن، ہم ایز انڈیویجولس خسارے سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ وہ کیا ایسی چیزیں ہیں جو فرائض تو ہمیں پتہ ہی ہیں، بڑے کلیئرلی ڈیفائنڈ ہیں، ان کے ساتھ ہم ایسی کیا ایڈیشنز کر سکتے ہیں جس سے ہم، کبھی زلزلہ آ جاتا ہے، کبھی فلڈز آ جاتے ہیں، کبھی چلتے پھرتے بڑے بڑے نقصان ہو جاتے ہیں نیشنل لیول پہ، کیا ایسا کر سکتے ہیں اپنے اعمال کو بہتر کرنے کے لیے؟ ہم ایز اے نیشن، ہمارا المیہ ایک ہے، ہمیں ہر چیز ازبر ہے، جانتے ہم سبھی کچھ ہیں. انفارچونیٹلی ہم ذرا ان پر عمل کم ہی کرتے ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ جب ہمارا ایکسپوئر فارن ورلڈ کے لیے زیادہ بڑھ گیا، اب تو ماشاءاللہ ہم میں سے ہر آدمی چھٹیاں گزارنے مغرب جا رہا ہوتا ہے. انٹرنیٹ اور اسی طرح میڈیا کی دوسری اصناف جو ہیں ان کی سہولت ہے، اس سے ہمارا ایکسپوئر بہت ہوا ہے. سم ہاؤ اور دی ادر ہمارے یہاں ایک کمپلیکیشن ڈیولپ ہو رہی ہے جو آہستہ آہستہ کریپ ان کرتی آ رہی ہے. وہ یہ ہے کہ ہم دل میں یہ سمجھنے لگے ہیں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد یہ دو مختلف چیزیں ہیں، ان کو ہم ایک دوسرے کے ساتھ انٹیگریٹ نہیں کرتے. جبکہ اسلام میں یہ دونوں ویل انٹیگریٹڈ ہیں. بات صرف اتنی ہے کہ جو حقوق اللہ ہے، حقوق اللہ ہمیں ٹرین کرتے ہیں حقوق العباد کو پوری طرح سے ادا کرنے کے لیے، کیونکہ حقوق العباد پہ عمل کرتے ہوئے کئی سخت مقام آ جاتے ہیں. اس کے لیے انسان کو اندر سے مضبوط ہونا ضروری ہے، اور اندر سے مضبوطی آتی ہے حقوق اللہ ادا کرنے سے. ہمارے یہاں سب سے بڑا ماس میڈیا موجود ہے جس کو ہم یوز نہیں کرتے، انڈر یوٹیلائزڈ ہے، اور وہ ہے مسجد کا ممبر. بالکل یہ بہت ایفیکٹو اور بہت بڑا پلیٹ فارم میڈیا ہے. ہے. بہت بڑا پلیٹ فارم. بالکل. اگر ہم مسجد کے ممبر سے اسلام کے صرف حقوق اللہ والے پہلو کو اجاگر کرنے کی بجائے ہم اس طرح سے بیان کر دیں جیسے کہ اصل میں ہے اسلام. اس لیے اسلام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام ایسا دین ہے
ایک تو بڑی بات یہ ہے، یہ مذہب نہیں ہے، یہ دین ہے، ایک پورا نظام حکومت، یہ نظام زندگی ہے۔ اسلام کے اندر ہم سلیکٹو نہیں ہو سکتے، اس کے اندر ہمیں پورے کا پورا داخل ہونا ہے، اس کو اپنے اوپر بالکل اسی طرح طاری کر لینا ہے اسلام کو، جیسے ایک زمانے میں ایک شٹل کاک برقع ہوتا تھا کہ خاتون جنہوں نے شٹل کاک برقع لیا اس میں گم ہو جاتی تھی، بالکل اسی طرح اس پورے کا پورا ہمیں اسلام میں داخل ہونا پڑے گا کہ جو بھی ہماری ہے، اور خاص طور پہ جو معاملات ہیں ہمارے اس وقت، جو دنیا میں ہماری پوزیشن ہے ایز اے نیشن، قوم کی حیثیت سے، انہیں ہم سے یہ شکایت نہیں ہے کہ ہم حقوق اللہ کی ادائیگی میں پرٹیکولر نہیں ہیں، ان کو تو شکایات ہیں ہمارے معاملہ طے کرنے میں کہ ہمارے معاملات ان کے ساتھ کیسے ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ ایک زمانے میں اگرچہ اس وقت اسٹوڈنٹ تھا، بڑی ارلی ایج کی بات ہے، یو کے میں ایک چیز ایکسپیرینس ہوئی، یہ ارلی 60s کی بات ہے کہ وہاں پولیس سنیپ چیکنگ کرتی تھی کہ اچانک ایٹ رینڈم کسی کو روک لیا، اس کو سرچ کیا، اس کو وہ سنیپ چیکنگ کہتے تھے، اور ان کو آفیشیلی آرڈر تھا 5% سنیپ چیکنگ، جو وہ کر نہیں پاتے تھے، ہارڈلی 1% ہوتی تھی۔ تو سب سے پہلا اس چیکنگ کے اندر جو چیز وہ آپ کی چیک کرتے تھے وہ تھی الکوہل کی انٹیک۔ وہ میٹر ایک دیتے تھے، ڈاکٹر صاحب کو میٹر کا صحیح نام معلوم ہوگا، اس سے وہ میئر کر لیتے تھے، بریتھلائزر ٹیسٹ کرتے ہیں وہ کہ آپ نے الکوہل کا انٹیک آپ کا کتنا ہے۔ یہ چیز ہم نے وہاں خود میں نے آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہے کہ اگر پولیس آفیسر کو آپ یہ کہہ دیں کہ ویل آفیسر آئی ایم اے مسلم، تو ایک قدم پیچھے ہو جائے گا، او آئی ایم سوری پلیز گو۔ یہ ایک احترام تھا ہماری سچائی کا اور ہماری دیانتداری کا کہ وہ کبھی ہمیں سرچ نہیں کرے گا۔ آج شاید صورتحال کوئی زیادہ اتنی پلیزنٹ نہیں ہے، اب تو ہم کتوں کے آگے سے گزرتے ہیں۔ تو یہ ہوا اسی لیے ہے کہ ہم اپنے معاملات کو اسلام کے مطابق ہینڈل نہیں کرتے۔ اگر آج ہم اپنے معاملات کو اسلام کے مطابق طے کر لیں تو وہ عزت دوبارہ سے واپس آ جائے گی۔ شاہ صاحب آپ کی اجازت سے آڈینس سے بھی پوچھ لیں، کیونکہ آڈینس کے بھی اکثر سوال جی ہوتے ہیں آپ ضرور، کے لیے۔ ضرور۔ آڈینس میں کوئی سوال کرنا چاہے گا شاہ صاحب سے؟ کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہے تو اپنا ہاتھ کھڑا کرے۔ جی ان بیٹے، بھائی کو مائک دیجیے گا، مائک ان تک پہنچا دیجیے پلیز۔ کیا مائک ان تک پہنچ رہا ہے؟ پہنچ گیا جی۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام کیا؟ میرا نام احمد ہے۔ جی بھائی۔ اچھا، میرا شاہ صاحب سے سوال تھا کہ شاہ صاحب یہ ملک کے حالات کب اور کیسے ٹھیک ہوں گے ہمارے، اس بارے میں تھوڑی سی رہنمائی ایک فرما دیں۔ ایڈمز کا گفٹ ہیمپر ہمارے اس پیارے بھائی تک بھی پہنچا دیں پلیز، ایڈمز کی طرف سے گفٹ ہیمپر۔ جی شاہ صاحب۔ کہ ملک کے حالات کب اور کیسے ٹھیک ہوں گے سر؟ انڈیویجول ہو، گھر ہو، شہر ہو، یا کوئی ملک ہو یا قوم ہو، معاملات نہ تو یکلق بگڑتے ہیں اور نہ یکلق ٹھیک ہوتے ہیں۔ ایک عجیب سی بات یہ ہے کہ قدرت کے یہاں کوئی ریولیوشنری چینج نہیں آتی، سب تبدیلیاں ایولیوشنری ہوتی ہیں۔ آپ دن اور رات کا معاملہ دیکھ لیجئے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 5 بجے سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا ہو، 5:01 پہ پچ ڈارک ہو جائے۔ گریجولی روشنی جاتی ہے اور اندھیرا آتا ہے، موسم بدلتے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک کسی فکس ڈیٹ پہ مائنس ٹیمپریچر ہو، اگلے دن
شدید گرمی ہو جائے، انسان پیدا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ بڑا ہوتا جاتا ہے. تو غرض کہ ہر چیز کے اندر تدریج ہے، ایک ایولیوشن ہے، ریولیوشن نہیں ہے. اسی طرح اگر ہم مصنوعی طریقے سے کسی چیز کو اچانک تبدیل بھی کر دیں تو اتنی ہی تیزی کے ساتھ وہ دوبارہ واپس چلی جائے. واپس چلا جاتا ہے، بالکل صحیح. جس طرح سے ہمارے معاملات بطور قوم کے آہستہ آہستہ بگڑے ہیں کہ آج سے یوں سمجھ لیجیے کہ 50-55 سال پہلے سب سے بڑا جو نقصان ہمیں پہنچا، جو ہم نے اپنے ساتھ سب سے بڑا ظلم ڈھایا، وہ یہ تھا کہ ہم نے اپنے مورل فائبر کو توڑ لیا. ہمارا مورل فائبر ٹوٹنا شروع ہو گیا. اور یہ آج نہیں ہوا، یہ 50-55 سال پہلے اس کی ابتدا ہو گئی تھی. بالکل. وہ دن بدن خراب ہوتا گیا. تو جب انسان کا مورل فائبر ٹوٹ جائے تو ساری برائیاں کریپ ان کر جاتی ہیں. پھر برائیوں کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ انسان کا کہ مورل ویلیوز ہی ہیں جو انسان کو برائیوں سے روکتی ہیں. قوم یقیناً ٹھیک ہو جائے گی. ہمارے اندر بہت صلاحیتیں موجود ہیں. ریزیلینس کمال کی ہے ہمارے اندر ایز اے نیشن. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم بیج تو بوئیں تبدیلی کا، اور وہ ہم کر نہیں سکتے تب وقت کہ ہم پرائمری اسکول لیول آف ایجوکیشن وہاں پر ہم تبدیلیاں نہ لے آئیں پازیٹیو. وہاں سے تبدیلی آئے گی اور آہستہ آہستہ ہوتی ٹھیک ہو جائے گی. ایک کمال کی چیز تھی، آپ نے تو نہیں دیکھا، آپ تو بالکل نوجوان ہیں، لیکن ہم نے اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں بھی دیکھا اور بعد میں بھی کچھ دیر تک دیکھا. اسی شہر لاہور میں ہم اسٹوڈنٹس، حالانکہ پولیس لحاظ کرتی تھی کہ اسٹوڈنٹ ہیں، بائیسیکل پر 2 لڑکے نہیں بیٹھ سکتے تھے. اور ہم سن سیٹ کے بعد بائیسیکل بغیر لائٹ کے چلا نہیں سکتے تھے، چالان ہو جاتا تھا. اور وہ چالان کی رقم آج بھی یاد ہے مجھے، تو 5 روپے ہوتی تھی، جو اس وقت ایک اسٹوڈنٹ کے لیے بہت بڑی رقم تھی. اس پہ غور بعد میں جب پریکٹیکل لائف میں آئے، بوڑھے ہو گئے، تو اس پہ غور کیا کہ یہ حکمت کیا تھی کہ اتنی زیادہ سختی غریب سائیکل سوار پر کیوں تھی. تو ایک چیز دریافت ہوئی کہ در حقیقت یہ بہت ہی ویری ویل تھاٹ آف لا تھا کہ جو آج بائیسیکل چلا رہا ہے اسٹوڈنٹ، کل اس نے پریکٹیکل لائف میں جا کے پیسہ کمانا ہے تو یہ موٹر سائیکل پر آئے گا، بائیسیکل سے، موٹر سائیکل سے یہ کار پر آئے گا. اگر قانون کی پابندی اس کی رگوں میں اتری ہوگی ایز اے اسٹوڈنٹ بائیسیکل سوار، تو موٹر سائیکل پر بھی قانون کی پابندی کرے گا اور گاڑی پر بھی کرے گا. یہ ایک ایگزامپل ہے، کلاسک ایگزامپل ہے کہ اگر ہم کسی برائی کو معاشرے سے نکالنا چاہیں تو ہمیں لوئسٹ لیول سے کام کرنا ہوگا تاکہ وہ آہستہ آہستہ اچھائی کی طرف چلے جائیں. بالکل. شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آج ہمیں جوائن کرنے کا، اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالنے کا. وی آر سو ایور سو گریٹفل. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو اور مچ. یہاں پہ کلام کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی. انسانیت کا ایک اور تقاضا یہ ہے کہ دوسرے انسانوں کے بلیفس کو اور ان کے زندگی جینے کے انداز کی بھی ہم رسپیکٹ کریں. تو ویورز، آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہمارے جو کرسچن بھائی ہیں وہ ایسٹر منا رہے ہیں، تو ان سب کو ہیپی ایسٹر وش کرنا چاہوں گی ہم سب کی طرف سے. ایز مسلمس اگر ہم عید مبارک کی جب وشز ہمارے نان مسلم بھائی ہمیں دیتے ہیں ہمیں اچھا لگتا ہے، تو جو ہمارے نان مسلم بھائیوں کے تہوار ہیں ان پہ ہم ان کو کم از کم وش تو کر سکتے ہیں. تو ہیپی ایسٹر ٹو آل آور کرسچن برادرز اینڈ سسٹرز. Pakistan.